اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ بالکل سادہ سی بات ہے کہ سرفراز کون ہوں گے، کامیاب کون ہوں گے؟ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانیں گے، اسے ہی اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھیں گے، اسے پڑھیں گے، اسے سمجھ کر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اسے آگے پہنچائیں گے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم کریں گے۔ جو قرآن کو بس ایک واجبی سا ہی لیں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا اور انہیں قرآن جیسی عظیم دولت جو ہے مفت میں مل گئی، تو وہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہم اس حدیث کی عملی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا اپنی حالت پہ نظر ڈال لیں، یعنی مسلمانوں کی حالت پہ نظر ڈال لیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے، کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہے کہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یعنی وہ لوگ جو عروج پا گئے، یعنی وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی وہ کامیاب و کامرانی کے درجات چڑھتے گئے، منزلیں عبور کرتے گئے، وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو اپنا حرز جان بنا لیا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور دوسرے مصرے میں جو اقبال نے کہا اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو ہمارے خار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو آج یہی دونوں چیزیں ہمارے اندر سے غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی اور قرآن کے جو معلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔